نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی اسکول میں آج ہم سیکھیں گے سورہ فاتحہ میں آیت نمبر 5 کا لفظی و با محاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر اور اپنے لیے سبق۔ تو آئیے دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ۔ اہدنا، اہدنا ہدایت دے ہمیں، اہدی ہدایت، نون الف نا کا مطلب ہے ہمیں، اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط راستے کی، الف لام لگ گیا، کوئی خاص راستہ ہے، کوئی خاص طریقہ، صراط من طریقہ، راستہ، یعنی راستے کا مطلب طریقہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ الصراط کا مطلب تو راستہ ہی ہے، آگے راستے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طریقہ۔ المستقیم سیدھا، اس میں بھی الف لام لگ گیا شروع میں، تو یہ خاص کے لیے آتا ہے نا کہ خاص کوئی بات ہو رہی ہے، خاص راستے اور طریقے اور سیدھا ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ خاص راستہ طریقہ یہ ہے کیا، یہ کیا دعا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ ہم نے اللہ کو اپنا رب، مالک اور مہربان تسلیم کر کے اس کے ساتھ اقرار کیا کہ ہم صرف اسی کی اطاعت اور بندگی کریں گے۔ پڑھا تھا نا ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اسی سے ہر وقت مدد مانگیں گے۔ اب ہماری یہ آرزو ہے کہ ہمارا آقا، یعنی کہ ہمارا اللہ تعالیٰ، آقا کون؟ اللہ تعالیٰ، ہماری رہنمائی کرے اور ہم بھولے سے بھی کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں جو اس کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اس کے لیے ہمیں ایسی راہ کی ضرورت ہے جس پر چل کر ہم اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور جو ہمیں بالکل سیدھا اسی تک پہنچا دے۔ اہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینا۔ ہدایت عربی زبان کا ایک بڑا جامع لفظ ہے، اس کے معنی میں کئی باتیں شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے راستہ دکھانا، راستے پر چلانا، منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ یعنی یہ ایک دعا ہے کہ ہمیں اگر راستہ معلوم نہ ہو تو وہ دکھا دے، کون؟ اللہ تعالیٰ، اور جو راستے کا علم رکھتے ہیں انہیں اس پر چلنے کی توفیق بخش دے، اور جب نیک راستے پر چل رہے ہیں تو اس پر قائم رکھ، مطلب وہ گمراہ نہ ہو، تاکہ اپنی کامیابی کی منزل کو پالیں اور راستے ہی میں نہ رہ جائیں۔ یہ راہ ہم اپنے علم اور اپنی عقل سے دریافت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ علم محدود اور عقل ناقص ہے۔ اس لیے ہم اسی سے، یعنی اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے علم کی بنا پر ہمیں ایسی راہ بتا دے جس میں کوئی کجی نہ ہو، ٹیڑھ پن نہ ہو، غلط سلط نہ ہو، کوئی اونچ نیچ نہ ہو، کہیں ٹھوکر لگنے کا ڈر نہ ہو، زندگی کا مکمل دستور العمل ہو، زندگی کے ہر گوشے اور ہر شعبے میں ہدایت کا ایک مکمل قاعدہ ہو۔ یہ دعا ہم جب جمع کے صیغے میں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہر شخص کا ذاتی تعلق پوری امت سے قائم رہے۔ عبادت کرتے ہیں تو ہم سب، مدد مانگتے ہیں تو بھی ہم سب آتا ہے، ہدایت کی درخواست اب کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہم سب کا لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں۔ مل جل کر رہنے کی ایسی تعلیم اسلام کے سوا کہیں اور نہیں ملے گی۔ یہ دعا کس قدر جامع اور مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ سیدھے راستے کا، الصراط کا بچوں نے جب مطلب پوچھا تو ان کو میں نے آسان لفظوں میں، تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کا مطلب ہے طریقہ۔ اس کا صحیح مطلب تو الصراط کا مطلب تو راستہ ہی ہے، طریقہ نہیں ہے۔ مطلب چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھانے سمجھانے کے لیے کیا کہ صراط کا مطلب ہے ایسا راستہ جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، یعنی ایسا طریقہ، ایسی ہدایت۔ ہدایت کا مطلب ہے کہ اللہ کے پسندیدہ کام کرنا، اللہ کی مرضی سے چلنا، ٹھیک ہے۔ تو زندگی انسان دو طریقوں سے گزارتا ہے، ایک ہوتی ہے اس کی اپنی مرضی، اپنی مرضی میں شیطان کی مرضی شامل ہو جاتی ہے، تو وہ دراصل زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ یعنی سنت کے بالکل الٹ، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو راستہ ہے
وہ گمراہی کا راستہ ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی اپنے نفس کے مطابق چل رہے ہیں، کچھ شیطان کی مان کے، کچھ اپنے نفس کی مان کے چل رہے ہیں۔ وہ طریقہ کون سا؟ یعنی وہ عادتیں، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے کی، وہ جو ساری کی ساری عادتیں ہیں، وہ عادتیں، ان کا نام آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ طریقہ ہے۔ اور اگر وہ طریقہ غلط ہو، بالکل سنت کے خلاف ہو، الٹ ہو، ناجائز ہو، تو وہ ظاہر ہے پھر وہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اور اگر انسان وہی سارے کھانا پینا، سونا جاگنا اور باقی دوسرے کام عبادت کے بھی سارے، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، عبادت کے طریقے، وہ سارے کے ساتھ کیا کہلاتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی سیدھا راستہ، یعنی سیدھے طریقے۔ وہ سیدھے طریقے کون سے ہیں؟ جو رسول اللہ کے ہیں۔ کتاب تو یہ ہے نا ہمارے پاس، اب جو طریقہ ہمیں بتائے گا وہ کس نے بتایا طریقہ کہ کیسی زندگی گزارنی ہے؟ کھانے پینے، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے کا ایک ایک طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہمیں، کہ اس طرح سونا، اس طرح جاگنا، اس طرح کھانا، اس طرح اٹھنا، اس طرح بیٹھنا، اس طرح ملنا، اس طرح اللہ حافظ کہنا کسی کو جب گھر سے باہر جا رہے ہو۔ اللہ حافظ تو ہے ہی نہیں، بلکہ حکم ہے السلام علیکم کا، دعا کا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو پھر عبادت کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ وہ سارے جو طریقے بتائے ہیں، کس نے بتائے ہیں ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے، اللہ پاک نے بتا دیے، تو اس کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، آسان لفظوں میں۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ یہ دعا کس قدر جامع اور مکمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ کون سا ایسا وقت ہے جب انسان کو صحیح راہ اور درست طریقہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ کھانا پینا، لکھنا پڑھنا، چلنا پھرنا، خرید و فروخت، حکومت و سلطنت کے کام، عدالت اور مقدمات کے فیصلے، غرض زندگی کا ایسا کون سا مسئلہ ہے جس میں انسان کو صحیح رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں ہر نماز میں ہمارے لیے مقرر کر دی ہے، کہ تاکہ صبح اور شام، دن رات، ہر وقت انسان زندگی کے معاملات میں اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے ہی رہنمائی حاصل کرے اور توفیق عمل طلب کرتا رہے۔ ہر مذہب نے اپنے ماننے والوں کو دعا کی تلقین کی ہے، مگر کوئی روٹی مانگتا ہے، کوئی طاقت کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی دل کی روشنی چاہتا ہے، کوئی گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرتا ہے۔ ہمارے پروردگار نے ہمیں ایک جامع اور مکمل دعا بتلا دی کہ ہر دم، ہر کام میں صحیح اور درست راہ معلوم کرنے اور اس پر چلنے اور قائم رہنے کی دعا کرو۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ دعا مجھے، آپ کو، ہم سب کو مانگنے کی اشد ضرورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب اس میں جو لفظ آ رہا ہے وہ ہم ہے، میں نہیں کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے، یہ نہیں ہے۔ تو جب بھی کبھی ہم یہ دعا مانگیں تو اپنے دل و دماغ میں یہ بات رکھنی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، خواہ وہ کافر ہے، ہندو ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یا اللہ میں اس کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہی ہوں۔ تو یہ دعا صرف میں اپنے لیے نہیں، سب انسانیت کے لیے مانگ رہی ہوں، کیونکہ سب مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، ان سب سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی الرحمن الرحیم ہے، وہ بھی اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم دعا مانگیں تو نیت، ارادہ یہ کر لیں کہ یہ صرف میں اپنے لیے نہیں مانگ رہی ہوں، بلکہ دنیا میں جتنے انسان پیدا ہو چکے ہیں، جتنے پیدا ہوں گے، ان سب سمیت یا اللہ میں آپ سے دعا مانگ رہی ہوں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو آپ جب یہ دعا مانگیں پلیز آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرا بھی آپ کے دماغ میں اللہ کرے نام آ جائے، دل و دماغ میں، اور میرے لیے بھی خاص طور پہ دعا کیجیے گا اہدنا الصراط المستقیم کی۔ ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے نا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے نیک ہیں، لیکن صحیح اللہ ہی کو پتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے۔ اور یہ دعا ہمیں ہر وقت مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے، جب ہدایت دے اس کے بعد بھی دعا مانگتے رہنا ہے کہ ایمان کی سلامتی آخری سانس تک رہے، ایمان کی سلامتی آخری سانس تک مانگنی ہے، ہدایت آخری سانس تک مانگتے رہنا ہے، چھوڑنی نہیں ہے یہ دعا، صبر کی دعا اور ہدایت کی دعا، یہ دو دعائیں ہمیں کبھی نہیں چھوڑنی، آخری سانس تک مانگتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو بس آج کے لیے اتنا کافی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.